بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ رمضان شریف کی اس مبارک ساعتوں میں دعا کا سلیقہ، دعا کا طریقہ اور دعا کی تعلیم کس طرح ہونی چاہیے، تو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کردہ حضرات انبیاء کرام کی دعائیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ان کی التجائیں، ان کی فریاد، اور اللہ رب العالمین کا پھر ان کی فریاد اور ان کی التجاؤں کو قبول فرما کر ان کو ان کا اجر دینا، اور جس چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا وہ ان کو عطا فرمانا، اور پھر ان کی ان التجاؤں، ان کی تمناؤں کو پھر اللہ رب العالمین ان پاکیزہ کلمات کو اتنا پسند فرمایا کہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بصورت وحی اس کو اتار کر ہمیشہ قرآن کریم کے اندر اس کو شامل فرمایا۔ آج حسن آداب میں، آداب دعا میں اللہ رب العالمین کے حضور اپنی مشکلات اور اپنی وہ باطنی کیفیات کہ جو بندہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا اور کسی کو اپنی باطنی کیفیت بتا نہیں سکتا، کسی کو بتاتے ہوئے بندے کو شرم دامنگیر ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنے باطن اور اپنے وہ خاص مسائل جس کو وہ خود جانتا ہے اپنے رب کے حضور اس کی سرگوشی کرے، بتائے۔ یہ معاملہ ہمیں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بیان کردہ وہ دعا میں ہمیں ملتا ہے جو سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کی گئی۔ بڑی مشہور معروف دعا، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر چند باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے جو کام ہیں اس کو تو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان پر جو گرہ ہے، جو لکنت ہے، جو گرہ لگی ہوئی ہے، جو گانٹھ ہے، مولا کریم اپنے فضل سے اس کو کھول دے۔ یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے خاندان، میرے اہل سے ایک وزیر بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے 8 چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگی تھی۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ قصہ جس کا ذکر کیا گیا اور جن کو ڈسکس کیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ جو دعا ہے کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے معاملات کو آسان کر دے، میری زبان سے گرہ کو ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے خاندان، میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور میرا مددگار بنا دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑا طویل ہے، جو ایک پروگرام میں اس کا ہم انحصار نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، لیکن اسی دعا کے تناظر میں ہم بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسی دعا سے پہلے، قال رب اشرح لی صدری سے پہلے، آیت نمبر 25 سے پہلے اگر آپ آیت نمبر 24 دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ آپ جو ہیں موسیٰ جائیں فرعون کی طرف، اور فرعون اس وقت بڑا سرکش ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ فرعون جو پوری اس ریاست کا مالک ہے اور بہت تنخو اور بہت سخت مزاج، بہت ظالم، بہت جابر، بہت بڑا لشکر اس کا ہے، تو اس کے پاس جانا ایک مشکل ہے، اور یہ بڑے مشکل کا کام تھا جس کا حکم اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاننے سے پہلے اپنی بات اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن چند باتیں میری ہے، تو اس میں میری مدد فرما۔ سب سے پہلے قال رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ شرح صدر، سینے کو کھول دینا، یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے محترم ناظرین۔
شرح صدر کا معنی کیا ہے؟ جب حدیث پاک کے اندر حضور سے پوچھا گیا حضور شرح صدر کس کو کہتے ہیں، فرمایا یہ ایک نور ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اسے دنیا کی پرواہ نہ ہو اور وہ آخرت کی طرف راغب ہو جائے، جب اس کے دل اور سینے میں یہ مبارک خیال اور ارادے اتر رہے ہوں کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہ رہے اور آخرت کی طرف اس کا غلبہ ہو جائے، اللہ کی طرف اس کا غلبہ ہو جائے، تو یہ شرح صدر ہے۔ شرح صدر کا ایک معنی اطمینان کے ہے۔ مثلا ہم روزمرہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کی ہے، میرا اس بات سے بڑا شرح صدر ہوا، یعنی میں مطمئن ہو گیا، تو شرح صدر کا معنی اطمینان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اطمینان طلب کرتے ہیں، کہتے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو اطمینان دے، میری طبیعتوں کو اطمینان دے، مجھے استقامت دے، میرا شرح صدر فرما تاکہ میں اچھے فیصلے کر سکوں۔ فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام آسان فرما۔ یا علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں سے مراد حافظہ ہے، اور یہ بہت مبارک دعا ہے۔ جس بچے کا دماغ کام نہ کرتا ہو اور جس شخص کو بار بار بھول جانے کی عادت ہوتی ہو، وہ اس دعا کی تکرار کرے، سینے پر ہاتھ رکھ کر یا سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے، تو وہ خود ایک عجیب سی کیفیت اپنے اندر دیکھے گا کہ اس کا حافظہ بحال ہونا شروع ہوگا، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوگا، اور اس کے دل اور اس کے دماغ اور اس کی طبیعت کے اندر اللہ کی محبت کے ایسے ایسے چشمے پھوٹیں گے کہ جس کی لذت کو پھر وہی محسوس کر سکتا ہے۔ فرما رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا شرح صدر فرما، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کام آسان فرما۔ یا مفسرین فرماتے ہیں کن کام کو آسان فرما، یعنی حافظہ، جو میں سنوں وہ مجھے یاد رہے، جو میں دیکھوں وہ مجھے یاد رہے، جو ہدایت ہے وہ مجھے یاد رہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان سے لکنت کو ختم کر دے، میری زبان سے گرہ کو ختم کر دے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں پلے تھے تو بچپنے میں آپ نے ایک دفعہ فرعون کو ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن تھا۔ فرعون کو بڑا ڈر لگا، کیونکہ فرعون نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، بلکہ خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہ بنی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ وہی ہے۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ جو مومنہ خاتون تھی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بچہ ہے، یہ کیوں آپ کو مارے گا اور یہ کیوں وہی ہوگا اور یہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ تو پھر امتحان کے لیے کیا گیا کہ ایک طرف آگ کے شعلے رکھ دیے گئے اور ایک طرف ایک برتن کے اندر پھول رکھ دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے نبی ہیں، تو اللہ رب العالمین نبی کو بچپن سے عقل کامل عطا فرماتا، آپ آگ کی طرف نہیں گئے، جبکہ بچہ للچائی ہوئی چیز کی طرف جاتا ہے۔ فرعون یہ دیکھنا چاہتا تھا اگر یہ آگ کی طرف چلے گئے تو یہ نادانی بچہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کام کیا، لیکن اگر یہ پھول کی طرف چلے گئے تو یہ ایک سمجھدار ہے، اور ضرورت شکلاً تو یہ بچہ ہے لیکن ہے ہی وہی جس سے مجھے خوف لگا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھولوں کی طرف جانے لگے، قریب تھا کہ آپ پھول کے قریب پہنچتے، حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف کر دیا، اور آپ آگ کی طرف گئے اور آپ نے آگ کے ایک شعلے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دیا، جس سے آپ کی زبان کی رگیں کچھ کھنچ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود اپنے بولنے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ میری زبان پر کوئی لکنت ہے، تو آپ نے کہا یا اللہ میں فرعون کے دربار میں جا رہا ہوں، وہاں مجھے تبلیغ کرنی پڑے گی، لوگوں کو رہنما اصول بیان کرنے پڑیں گے، تو رب اشرح لی صدری، میرا شرح صدر فرما، ویسر لی امری، یہ کام جو ہے یہ میرے لیے آسان کر دے، میرے حافظے کو مزید مضبوط کر دے، اور جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس کو میرے لیے سہل اور آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کا مکمل فہم، اس کا مکمل مغز، اور اس کی جو اصل بات ہے وہ سامنے و سننے والے کے دماغ میں اور سینے کے اندر اتر جائے۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی، اور میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ میرا ایک معاون بنا دے میرے خاندان میں سے، ہارون اشدد بہ اذری، میرے بھائی ہارون کو۔ حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آپ سے 1 سال جو ہے وہ عمر کے اندر بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی تو اللہ رب العالمین جل وعلا آگے ارشاد فرماتا ہے، قال قد اوتیت سؤالک یا موسیٰ، فرمایا کہ اے موسیٰ تیری جو مانگ تھی وہ ہم نے تجھے
عطا کر دی ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور اے موسیٰ وہ وقت بھی تو ذرا یاد کیجئے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ جو ہم نے آپ کی والدہ کی طرف آپ کے لیے وحی کی تھی، اور وہ تمام معاملات ہم نے آپ کے لیے بنائے تھے کہ آپ پہنچ گئے تھے فرعون کے دربار میں۔ ہم نے آپ کی والدہ کو کہا تھا کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور آپ دریا سے ہوتے ہوئے آپ کا جھولا جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچا، اور فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اتنے میں قرآن یہ کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ آپ کی بہن آئی، اور بہن نے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان سے کہا کہ میں خاتون کو جانتی ہوں، اگر وہ خاتون سے آپ اس بچے کو ملا دیں تو یہ بچہ دودھ پینے لگے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو لے کر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا، دودھ پلایا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ احسان بھی ہم تم پر کر رہے ہیں، اور جب تم پیدا ہوئے ہم نے تمہیں فرعون کے گھر میں پرورش دی، اور وہاں پر آپ کو آپ کی ماں کے ساتھ ہم نے ملایا، تو وہ احسان بھی ہم نے آپ پر کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا میں بہت خیر و برکت رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس دعا کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شرح صدر کرے۔ شرح صدر کا معنی یہ ہے کہ نفاق، کفر، دنیا داری اور دنیاوی ہوس دل سے نکل جائے، اللہ کی یاد، دین کے احکام کی سربلندی، اسی کا خوف اور اسی کے دین کی محبت آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔